اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا معجزہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن اپنی مجلس میں جمع تھی کہ اللہ کی پیغمبر صالح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہیں واعظ نصیحت کی اور انہیں ڈرایا سمجھایا۔ تو وہ کہنے لگے اگر تم اس چٹان سے ان صفات کے حامل اونٹنی نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اس اونٹنی کے مختلف اوصاف ذکر کیے۔ ایک وصف یہ ذکر کیا کہ وہ دراز قد اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس طریقہ پر پورا کر دوں جس کی فرمائش تم نے کی ہے تو کیا تم لوگ میرے پیش کردہ دین حق پر ایمان لے آؤ گے اور میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرو گے؟ صالح علیہ السلام کی شرط بالکل واضح تھی، اس میں کوئی گنجلک نہیں تھی۔ ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہو، دراز قد ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو، ان کی فرمائش کے مطابق اس میں تمام اوصاف موجود ہوں۔ یہ چیز انسانی طاقت سے باہر ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ قوم سمود نے یہ خیال کیا کہ صالح علیہ السلام ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کو اس طرح عاجز کر دیں گے، جبکہ صالح علیہ السلام ان سے عہد کر چکے تھے اور شرط لگا چکے تھے، اور صالح علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ میری قوم کے لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی محال امر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امر آسان ہے، لہٰذا یہ معاوضہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے اور قوم کے خیال میں محال ہے۔ قوم نے انتظار کیا، جب قوم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام مطلعین چٹان سے اونٹنی برآمد کرنے سے عاجز آ رہے ہیں تو شروع ہو گئے ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنا ناممکن تھا۔ انہیں اس امر کے محال ہونے کا مکمل یقین تھا۔ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز گاہ میں کھڑے ہوئے اور جس قدر ممکن ہوا نماز پڑھی، پھر اپنے رب کی طرف کامل توجہ، خشوع و خضوع اور ایمان و یقین کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، یہ لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر دیں۔ بس صالح علیہ السلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا جس کی طرف اس قوم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اپنے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، جن اوصاف کی انہوں نے شرط لگائی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس لیے کہ اصل میں معجزہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اونٹنی معجزہ تھی کیونکہ وہ چٹان جو کسی پہاڑ میں تھی ایک دن پٹی اور اس سے حاملہ اونٹنی نکلی، ساتھ ہی اس کا بچہ اس سے نکلا۔ وہ بچہ غیر معروف طریقے پر پیدا ہوا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ وہ ایک ہی دن میں کنویں میں موجود سارا پانی پی جاتی تھی، اس دن کوئی دوسرا جانور پانی کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اس کا دودھ سب لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال اپنے اس فرمان عالم میں بیان کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے بلکہ یہ خدائی معجزہ ہے۔ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کا معجزہ کیسی تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ صالح علیہ السلام کی واقعہ کی طرف آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو مذکور اوصاف سے متصف اونٹنی برآمد کرنے کا حکم دیا۔ اس چٹان سے ویسی اونٹنی نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ معجزہ اور اپنی آنکھوں سے یہ عظیم و شان منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور دلیل قاطعہ اور برہان ساطعہ دیکھ لی تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بھی اکثر لوگ اپنے کفر، اپنی ضلالت اور اپنے عناد پر قائم اور مصر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کاتی پیرا کریں اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے۔ اس اونٹنی سے قوم سمود کو شروع ہی سے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ بڑی مبارک اونٹنی تھی، اس کا دودھ ہزاروں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ جہاں یہ آرام کے لیے بیٹھتی وہاں کے حیوانات کسی دوسری جگہ چلے جاتے۔ یہ بات بالکل عیاں تھی کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے بلکہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہنے لگی۔ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہو گئے لیکن اکثریت اپنی کفر عناد پر قائم رہی۔ ایمان لانے والے لوگوں کی جو رئیس تھی ان کا نام جندہ بن عمرو بن محلہ تھا۔ ان کا شمار کے رؤساء اور شرفاء میں ہوتا تھا۔ اس
قوم کے 2 رئیسوں کے سوا جن کے نام زواب بن عمرو اور حباب، باقی تمام شرفا قوم نے صالح علیہ السلام کے دین میں مداخلت کا ارادہ کیا۔ حباب اپنی قوموں کی بتوں کے صاحب تھے۔ زواب اور احباب اپنی قوم کو صالح علیہ السلام کی معاملہ دین میں مداخلت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، سو برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تو قوم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ یہ اونٹنی ان کے سامنے زندہ رہے، جہاں چاہے ان کی زمینوں پر چرتی پھریں اور اپنی باری کے دن کنویں کا سارا پانی پی جائیں۔ وہ لوگ اپنی باری کے موقع پر، یعنی جو دن اس کے لیے مخصوص تھا، اپنی ضروریات کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کا دودھ کفایت کے ساتھ پیتے تھے، اس لیے فرمایا پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک بار تمہاری۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی کہ آیا اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یا کفر ہی کریں گے۔ اللہ عز و جل نے صالح علیہ السلام سے فرمایا، سوان کو دیکھتے بالتے رہنا، یعنی ان کا انتظار کرو، اور صبر سے بیٹھے رہنا، یعنی ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہنا، یہاں تک کہ کوئی خبر آ جائے۔ آگے فرمایا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ کنویں کا پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا۔ یہ بات واضح ہونے کے باوجود کہ یہ اونٹنی کوئی عام قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ قوم سمود کی کراہت و نفرت سیدنا صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی پر مرکوز ہو گئی۔ اب ساری ریشہ دوانیاں اور سازشیں اس اونٹنی کے خلاف شروع ہو گئی۔ اس کے خلاف تانے بانے جانے لگے۔ کافروں کو اس عظیم و شان اونٹنی سے نفرت ہو گئی، بلکہ قدرت کی اس نشانی سے اور معجزہ خداوندی کا ناپسند کرنے لگے۔ سردار ان قوم کی طرف سے کسی بری تدبیر کا آنا ایک امر طبیعی تھا۔ مورخین اور علماء تفسیر نے یہ بات ذکر کی ہے۔ قوم سمود کی 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام تھا صدوقہ، جو محیان بن ظہیر بن مختار کی بیٹی تھی، بڑے حسب و نسب والی اور مالدار تھی۔ پہلے وہ مسلمان آدمی کی بیوی تھی جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، پھر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس عورت نے اپنے چچا کے بیٹی مسرہ کو اپنی طرف دعوت دی، جو مرج بن مخیا کا بیٹا تھا، اور اس کو اپنا نفس اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار دے۔ اور دوسری عورت کا نام تھا انیزہ، جو عنیم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ وہ بہت بڑی کافرہ تھی۔ اس کے شوہر زواب بن عمرو تھے، جس کی طرف سے اس کی چند بیٹیاں تھیں۔ زواب قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ انیزہ اپنی 4 بیٹیاں قدار بن سالف کو اس شرط پر پیش کی کہ وہ اگر اس اونٹنی کو مار دے تو اسے جو بیٹی بھی پسند ہو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں جوانوں مصرہ اور قدار بن سالف نے اپنی قوم سے اس اونٹنی کو مار دینے میں سبقت دکھائی، پھر 7 مزید لوگ ان کے ہم نوا ہو گئے۔ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ اس کا ذکر اس فرمان خداوندی میں آیا ہے، اس بستی میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ قوم سمود کی ایک بہت بڑی اور اہم میٹنگ ہوئی۔ سب نے اونٹنی کے قتل کے معاملے کو سراہا اور پسند کیا۔ جب شہر سمود پر رات چھا گئی، بلند و بالا پہاڑوں نے اپنے اندر تراشی ہوئی گھروں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور کافروں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی شخص بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پہاڑوں میں بنے کسی محل کے اندر کندیلیں روشن کر دی گئیں۔ سارے کفار بیٹھ گئے، شراب و کباب کا دور چلا۔ تمام رسائے قوم اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک طویل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے ایک کافر نے یہ کہا کہ ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں بڑھ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہنے لگا، کیا ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے۔ شراب کی جام چلتے رہے اور ان کی گفتگو صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کسی کافر نے یہ کہا، جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی خوشنما ٹھنڈی وادی میں چلی جاتی ہے، باقی سارے مویشی اس سے ڈر کر کسی گرم جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور کافر کہنے لگا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی کوئی گرم جگہ ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام کرتی ہے، اور ہمارے مویشی سے ڈر کر کسی ٹھنڈے مقام پر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافروں کی ساری جماعت ہی نشے میں مخمور تھی اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہل رہے تھے۔ کسی صاحب مجلس نے کہا، یہ مغنیہ گلوکارہ تھوڑی دیر کے لیے گانے سے توقف کریں تاکہ ہم اس مسئلہ پر کچھ غور و فکر کر سکیں۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر نشے میں مست ایک شخص نے سب کی خاموشی دیکھ کر توڑ دی کہ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہی حل ہے۔ سب نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیں۔
اور مار ڈالیں اور پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالیں۔ یہ سنتی ہی حاضرین مجلس حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا یہ صالح علیہ السلام کی اس کی اونٹنی اور ان پر ایمان لانے والے نعوذ باللہ کتنے منحوس اور شوم ہیں۔ واقعی اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قاتل کا نام پیش کیا گیا۔ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اس نے ہر جگہ فساد برپا کر رکھا تھا، بڑا شراب خور تھا، کبھی شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا، وہ اب بھی شراب کے نشے میں مخمور، اور اس کے ساتھ اس کے اور کرندے بھی تھے جو اونٹنی کی قتل کرنے میں بطور معاون تیار کھڑے تھے اور اس جرم کا اعلی کار بننا چاہتے تھے۔ غداری اور دھوکہ بازی کی وہ شب آ گئی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کی سینے کے ساتھ لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ 9 مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے جن کا سرغنہ قدار بن سلف لعین تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، ان کے دل خیانت گیری سے لبریز تھے۔ ان کے سرغنہ قدار بن سلف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے، اور وہ 9 آدمی اس اونٹنی پر حملے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کر اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ گئے۔ سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر دوا بولا اور اس اونٹنی کی کونچی کاٹ دی، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 3 بار بلبلایا۔ جب صالح علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ اپنی قوم سے سخت عذابناک حالت میں باہر نکلے اور ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی مت لگانا؟ لوگ کہنے لگے ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا پھر ستادہ پیغمبر ہوں؟ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ قوم نے اس وقت وعدے میں بھی ان کی تصدیق نہیں کی بلکہ ان کی قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے ان کے شر سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپس میں اس پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں کو ماریں گے، پھر ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، اس کا پہلا دن اس پر اس حال میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مقررہ مدت میں سے ہمارا ایک دن گزر نہیں گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کا اس حال میں گزرا کہ چہرے سرخ تھے، اور ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے کیا وقت مقرر گزر نہیں گیا؟ عذاب نام کی تو کوئی چیز نہیں آئی۔ چوتھے دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی۔ اس خوفناک چیخ نے ان کے پہاڑوں کے پرچھے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہاڑوں میں بسنے والے ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زوردار زلزلہ اور جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز جو اس کے اوپر تھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اپنے نبی صالح علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر چلے گئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔